کریں گے اور ہم خداوند کو مبارک کہیں گے. مل کر کہیں اے میری جان، اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے. اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری ساری بدکاریوں کو معاف کرتا ہے. تو ہماری جانوں کو ہلاکت سے بچاتا ہے. تو ہمیں تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. تو ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. تو ہمارے سروں پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے. تو ہمیں عقابوں کی مانند سرنو جوان کرتا ہے. اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے. آسمان کا خدا، خدائے عظیم، خدائے محیط مبارک ہو. خداوند تیرا جلالی نام، یسوع نام مبارک ہو. ازل سے ذبح کیا ہوا برہ مبارک ہو. بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند مبارک ہو. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں. زندگی کی ان سانسوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. آج اس پاک دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند تیرے لگے ہوئے تخت کے لیے شکر کرتے ہیں. پاک روح کی جنبش کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تھینک یو جیسس. اپنے نام کو جلال دے اور ہمیں شکر گزاری دے. مانگتے ہیں تیرے فتح مند جلالی اور قدوس نام میں، آمین. تو خدا باپ، بیٹے اور پاک روح کے لیے زودہ تالیاں. کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ہر نام سے زیادہ عزت، عظمت اپنے کلام کو دیتا ہے. تو کلام کے لیے زودہ تالیاں. تشریف رکھیں. خداوند آپ کو برکت دے. جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، بھائی بھائیوں کے ساتھ، بہنیں بہنوں کے ساتھ، تو ایک دوسرے کو کہیں کہ آ مبارک ہے، آ مبارک ہے. خداوند آپ کو برکت دے، آپ کی سلامتی ہو. آمین. تو ہم ایک دعا کریں گے. سیدہ والا فارم میں بیٹا ساجد رحمت ہے اس کے لیے، اور ایک یو ایس اے سے درخواست تھی. بردر سسٹر کرسٹی اینڈ پاسٹر ان کے لیے نا فائنانس اور ہیلتھ کے لیے درخواست ہے. ساجد بیمار ہے تو خداوند اسے آزاد کرے اور بیماری سے شفا دے. اور بیٹی بھائی یوسف کی بیٹی پلیز تشریف لے آئے ادھر باجے پہ، وہ تلاوت کے لیے ملاکی 3 باب. اس کی 6 آیت سے یہ 12 آیت تک کمپلیٹ اس پیسج کو پڑھیں گے، تلاوت کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم تلاوت کریں، ہم یہ دعا کریں گے. سب متفق ہوں گے اور اپنی آنکھیں بند کریں گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جس بات کے لیے زمین پر 2 متفق ہوں گے، جو کچھ زمین پر باندھیں گے وہ آسمان پر باندھ جائے گا. جو کچھ زمین پر کھولیں گے وہ آسمان پر کھل جائے گا. خداوند ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہوئے
ہم سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کو دیتے ہیں، اور تیرا شکر 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 کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، تو قوموں کا رب ہے اور امتوں کا خدا ہے۔ یسوع کے نام میں ہمارا باپ، ہمارا ابا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند، ہم بڑے ایمان کے ساتھ بیٹے ساجد کو تیری صلیب کے نیچے لاتے ہیں اور بردے کے لہو میں چھپاتے ہیں۔ دشمن کے ہر جلتے ہوئے تیر کو خداوند، کھلائے پلائے کو، جادو ٹونے کو ہم یسوع کے نام میں باندھتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، ابھی اسی وقت یسوع کے نام میں چھوڑو۔ خداوند، تیرے کلام میں لکھا ہے، تو نے کہا تمہارے منہ میں خدا کی تمجید ہو اور ہاتھ میں دو دھاری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لے، امتوں کو سزا دے، ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑے اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرحوم ہے، اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ۔ تو نے کہا، دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تمہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ اے باپ، یسوع کے نام میں اللہ ہی شفا دے، دشمن کے ہر جلتے ہوئے تیر کو یسوع کے نام میں باندھتے ہیں، حکم دیتے ہیں، چھوڑ یسوع کے نام میں، چھوڑ یسوع کے نام میں۔ خداوند، تیری شفا، تیری برکت، تیرا مسا، تیرا جلال آئے۔ اور یہ جو یو ایس اے سے جوڑا ہے، خداوند اس میاں بیوی کو تو شفا دے، اور ان کے فنانس پر، ان کے روپیہ پیسے پر خداوند تیری برکت مانگتے، تیرے مسا، تیرے جلال کو مانگتے، تیری قدرت کو مانگتے۔ آ میرے خداوند، اپنے نام کو جلال دے اور ہمیں شکر گزاری دے۔ ہم مل کر خداوند بھائی سونا سبزی والا، اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کے کاروبار کو بحال کر۔ خداوند، پلاٹ کے لیے تیرے حضور پوری کلیسیا کی منت ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو ہماری مدد کر۔ جس طرح تیرا بندہ داؤد کہتا ہے، میری مدد نو رابا پہ آیا جس نے دھرتی آکاش بنائے۔ جو بقایا رقم حاجی مومنہ کو دینی ہے، اے خداوند آسمان کھول اور مدد کر، مدد کر، مدد کر۔ تیرا شکر کرتے، تیرا شکر کرتے اس حاضر جماعت کے لیے خداوند سلامتی کی اور برکت کی دعا کرتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند تو چلتے پھرتے نظر آنا۔ آج تیرا خداوند جب تک کلام ہوتا رہے، تیرا پاک روح جنبش کرے۔ تیرے لگے ہوئے تخت کے لیے شکر کرتے ہیں، تیرے فرشتے آج لوگوں کو ٹچ کریں، چھوئیں، شفا، آزادی اور بحالی، بحالی آئے، تیری برکت آئے، تنگ دستی اور غربت یسوع کے نام میں جاتی رہتے۔ جو بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، خداوند کلام میں لکھا ہے کہ جوڑے آسمان پر بندے ہیں، تو خداوند ان خاندانوں کے لیے تیرا پاک روح مدد کرے، تیرے فرشتے مدد کرے، اور ان خاندانوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو، بات چیت ہو، تاکہ بیٹیوں کی شادیاں کہیں پر ہوں، تیرا نام چلا پائے۔ مدد کر میرے خدا، مدد کر میرے خدا، مدد کر میرے زندہ خدا۔ تیرا شکر کرتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔
آمین. تو جی تلاوت کریں گے بیٹی کے ساتھ مل کر. خدا کے زندہ پاک کلام میں سے پرانے عہد نامہ میں سے ملاکی کی کتاب 3 باب اس کی 6 سے چند آیات پڑھیں گے. خدا کے زندہ پاک کلام میں یوں مرکوب ہے: کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیز نہیں ہوئے. تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا. تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. رب الافواج فرماتا ہے: لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دیکی اور ہدیہ میں. پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. پوری دیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا. رب الافواج فرماتا ہے: اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دلکش مملکت ہوگے. رب الافواج فرماتا ہے. آمین. آمین. بیٹا 10 آیت پڑھے نہیں. خدا کے زندہ پاک کلام میں سے ملاکی اس کا 6 باب 10 آیت 3 باب 10 آیت سے: پوری دیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. آمین. آمین. تو میرے ساتھ 10 آیت کا دوسرا حصہ ہم سب بھائی بہنیں مل کر بلند آواز کے ساتھ پڑھیں گے. رب الافواج فرماتا ہے. رب الافواج فرماتا ہے. سب میری طرف متوجہ ہوں. رب الافواج فرماتا ہے. رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. اس کے لیے جگہ نہ رہے. آمین. آمین. تو آج اس حصے پر ہم غور کریں گے، خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے تاکہ ہم برکت پائیں. ہم دبی ہوئی زندگی بسر نہ کریں بلکہ ایک فتح مند زندگی بسر کریں، خوشحال زندگی کریں، بابرکت خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں. کلام میں لکھا ہے رب الافواج فرماتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ. داؤد کی ترقی کا راز کہ داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ تھا. تو یہاں پہ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساؤں گا کہ تمہارے گھروں میں جگہ نہ رہے گی اس برکت کو رکھنے کے لیے. یوحنا 10 باب 10 آیت خداوند کے کلام میں سے دیکھیں. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی، اس کی انجیل، اس کا 10 باب، اس کی 10 آیت. خدا کے زندہ پاک کلام میں سے مقدس یوحنا کی انجیل 10 باب 10 آیت سے:
चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आमीन आमीन। जरा मिलकर बड़ी खूबसूरत आयत है। चोर आता है चुराने और मार डालने को। चोर आता है चुराने और मार सब जरा बोले, कलाम सीखने हम खुदावंद की इबादत के लिए आए हैं और कुछ ये खजाना, क्योंकि कलाम बहुत बड़ी दौलत है, तो इस कलाम को लेकर जाएं। चोर आता है चुराने और मार डालने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की बरकत देने। खुदावंद कसरत की जिंदगी। तो मलाकी में कहता है, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाऊंगा कि तुम्हारे घरों में जगह ना रहेगी उस बरकत को रखने के लिए। चोर किस लिए आता है? चोर शैतान है, अबलीस है। वो किस लिए आता है? मार डालने के लिए और हलाक करने के लिए। चोर आता है चुराने के लिए, वो हमारी खुशियां चुरा लेता है। चोर आता है चुराने और मार डालने के लिए, वो हमारी सेहत को चुरा लेता है, बीमारी भेजता है, सेहत को चुरा लेता है, वो खुशहाली को चुरा लेता है, वो बरकत को चुरा लेता है। चोर आता है चुराने और मार डालने के लिए। खुदावंद कहता है, मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की बरकत देने वाला, कसरत की जिंदगी देने आया। तो मलाकी में खुदावंद कहता है 3 बाब उसकी 10 आयत में कि रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाऊंगा कि तुम्हारे घरों में जगह ना रहेगी उस बरकत को रखने की। तो एक मिसाल हम देखेंगे कि खुदा किस तरह आसमान के दरीचे खोलता है। खुदा किस तरह आसमान की खिड़कियां खोल देता है। पैदाइश 7 बाब पैदाइश 7 बाब और उसकी 11 आयत गौर कीजिएगा। ये दुनिया पर बदी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो खुदा अपने बंदा नूह से कहता है कश्ती बना, और खुदा नूह से कहता है मैंने तुझे एक ऐसा इंसान इस रूहे ज़मीन पर पाया है जो बदी से पाक बना और अपने खानदान को कश्ती में ले, और जानवर परिंदे हम सब इस कहानी को जानते हैं। लेकिन खुदा आसमान की खिड़कियां कैसे खोलता है? जी बेटा पढ़ दे 11 आयत 7 बाब। पैदाइश 7 बाब 11 आयत। नूह की उम्र का 6वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समुंदर के सब सोते फूट निकले और बड़े समुंदर के सब सोते क्या हुए? फूट निकले, और आसमान की और समुंदर के जो सोते थे वो सब फूट निकले। जी, और आसमान की खिड़कियां खुल गईं। आसमान की खिड़कियां 40 दिन 40 रात तक बारिश, हर जानवर हर परिंदा जो कश्ती में थे वो महफूज थे, वो जिंदगियां नूह और उसका खानदान बकाया सब मर। इस तरह जैसे अभी हमने यूहन्ना 10 बाब और 10 आयत में देखा कि चोर आता है चुराने और मार डालने के लिए और हलाक करने के लिए। मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की। तो हमारा खुदावन कसरत की बरकत देता है। यहाँ पे हम नूह के दौर को देखें कि जब समुंदर के सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गई। जिस तरह यहाँ पे लिखा है कि खुदा आसमान की खिड़कियों को खोल देता है, इसी तरह रब्बुल फवाज फरमाता है कि मैं
آسمان کھول کر برکت برساؤں گا کہ تمہارے گھروں میں جگہ نہ رہے گی اس برکت کو رکھنے کے. آمین. خداوند یسوع مسیح، اس کے شاگرد، خداوند کی ماں مریم ایک شادی کی ضیافت میں تھے، اور وہاں پہ میں ختم ہو چکی تھی، میں ختم ہو چکی تھی. لیکن مریم جانتی تھی، ان لوگوں سے کہنے لگی جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. جو کچھ یہ تم سے کہے، کون؟ یسوع. جو کچھ تانوں کہے وہ کرو. کیا مریم نے کہا؟ ذرا پلیز بولے. بولو یار. کلام میں ایسے ہی، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. تو یسوع نے کیا کہا؟ جو میرا اور آپ کا خداوند ہے، وہ کہتا ہے میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، کثرت کی برکت دینے کے لیے. اور یسوع نے ان سے کیا کہا؟ ان مٹکوں کو پانی سے بھرو. ان مٹکوں کو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، یہ ابھی پانی کے اوپر گئی. بھائی میں دے مٹکے نے انہوں نے پانی پا دیا. اے کیا لاجک کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی آرگو نہیں، کوئی بحث نہیں، کیونکہ مریم نے کہا جو کچھ یہ تمہیں کہے وہ کرو. اور انہوں نے، یسوع نے کہا ان مٹکوں کو پانی سے بھر. پانی سے بھر دیا، اور کلام میں لکھا اس نے کہا جاؤ اس کو لو اور میرے مجلس کے پاس جاؤ. جب پیا تو وہ پہلی میں سے زیادہ اچھی اور خوبصورت اور ٹیسٹی اور مزیدار. آمین. تو آج میرا اور آپ کا یسوع آپ سے کیا کہتا ہے؟ جو کچھ یہ تمہیں کہے وہ کرو. مریم نے کیا کہا؟ پلیز ذرا بولے. جو کچھ یہ تمہیں کہتا ہے وہ کرو. تو آج یسوع کیا کہتا ہے؟ آج اس کا کلام کیا کہتا ہے؟ آج جو ہوئی کرنا ہے نا، جو یسوع کہتا ہے، جو اس کا کلام کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ مان. خداوند کیا کہتا ہے؟ تو میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. تو کسی تراشی ہوئی مورت کو سجدہ نہ کرنا. میرے ساتھ سب بولے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. تو کسی تراشی ہوئی مورت کو سجدہ نہ کرنا. تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. یاد کر کے کہ تو سبت کا دن پاک ماننا. تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا. آج بچے تھوڑا جا پڑھ جانتے ہو کہ ماں کے پیو کو سمجھ ساری عمر ڈنگر چارتا رہے. لیکن کلام کہتا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر. ایون وہ کسی بات میں کمزور بھی ہو، غلطی پر بھی ہو، تو باپ اور ماں کو غلط نہیں کہنا، یہ گناہ. خاموش ہو. آمین. تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا. تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا. جو کچھ یہ تمہیں کہے وہ کرو. آمین. تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. تو کسی تراشی ہوئی مورت کو سجدہ نہ کرنا. کلام میں لکھا. آج کل تو ہم نے
اپنے دلوں میں ہی بت نصب کر رکھے ہیں حزقیل کہتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی کوئی گڈ مارننگ جیسس، کوئی خدا کا شکر نہیں کرنا، خدا بند تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے آج مجھے ایک اور زندگی کا دن عطا کیا، زندگی کی سانسیں دی، نیا دن عطا کیا۔ نہیں 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 نہیں، کوئی شکر گزاری نہیں، پہلے ہی سرانے تھلے اپڑنا ہے۔ گڈ کیا جڑے ٹیک ٹاک نواں لیٹسٹ اجی اجی نا بھائی احتیاط کریں، ہم برکت پائیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساؤں گا کہ تمہارے گھروں میں جگہ نہ رہے گی اس برکت کو رکھنے کے لیے۔ اس پر یقین کریں، یہ اس کا کلام لا تبدیل ہے۔ ہمارا خدا کل آج بلکہ ابد تک یکساں خدا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ لا تبدیل خدا ہے، اس کا کلام لا تبدیل ہے۔ تو اگر ہمارا خدا آج یہ فرماتا ہے، رب الافواج فرماتا ہے کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساؤں گا کہ تمہارے گھروں میں جگہ نہ رہے گی اس برکت کو رکھنے کے لیے، تو آپ ٹرسٹ کیجئے، آپ خدا کے کلام کا یقین کیجئے۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے جو ہمارا مسیحا ہے، جو ہمارا خداوند ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، جس نے کہا میں راہ حق اور زندگی ہوں، میں قیامت اور زندگی ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں، میں زندگی کا پانی ہوں، میں دنیا کا نور ہوں، میں انگور کا حقیقی درخت ہوں۔ مریم نے کہا جو کچھ یہ تمہیں کہے وہ کرو۔ تو خداوند کہتا ہے میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ کثرت کی زندگی دینے کے لیے، کثرت کی برکت دینے آیا ہے کہ ہمارے گھروں میں جگہ نہ رہے اس برکت کو رکھنے کے لیے۔ جب ہم کلام سنتے ہیں تو سارا کی طرح، ابراہیم کی طرح، ابراہیم 100 سال کا اور سارا 90 برس کی، وہ جو اولاد کرنے والی جستجو وہ ختم، لیکن خدا کہتا ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا، خداوند میں تیرے حضور شکر کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے، تیرے حضور اسماعیل ہی جیتا رہے۔ لیکن خدا اس کو کہتا ہے ذرا باہر آؤ۔ خدا باتیں سن رہا تھا، اس خیمے کے اندر تھا، خیمے میں سے کہتا باہر آؤ، باہر بلا کے کہتا ہے دیکھ آسمان کی طرف دیکھ، اگر تو آسمان کے ستارے گن سکتا ہے تو گن، تیری اولاد ایسے ہو۔ آمین۔ اور جب 3 لوگ انسانوں کی صورت میں خود خدا تھا، جب وہ آئے، ابراہیم نے دیکھ کر ان کے پاؤں دھوئے، کھانا کھلایا، پلا ہوا بچڑا ذبح کیا، آٹا گوندا گیا، روٹی کھلائی، تو خداوند نے کہا کہ اگلے سال جب ہم آئیں گے تو تیرے بیٹا ہو۔ اجے کہ سارا مسکرائی، اسمائل بھی کیا کہ میں اگر بڈھی ہوں تیرا کی کہتا ہے، لیکن خدا کا کلام سچا ہے۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ سچا ہے۔ اگلے سال اسحاق ہوا، وعدے کا فرزند۔ آمین۔ ہنا بھانج تھا، سوکن چڑچڑانی تھی، لیکن خداوند کی مرضی کیا تھی؟ کیونکہ اسے بیٹے کی ضرورت تھی، خدا کو ایک نبی کی ضرورت تھی۔ آمین۔ اور جیسے ہی وہ ایک پیج پر آئے، ہنا نے کہا خداوند مجھے بیٹا دے، میں تجھے دے دوں گی، اگلے سال تو تیرے بیٹا ہوگا۔
ایلی کاہن کہنے لگا نا اگلے سال تیرے بیٹا. تو آج خدا کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے؟ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساؤں گا کہ تمہارے گھروں میں جگہ نہ رہے اس برکت کو رکھنے کے لیے. آج غور کیجئے کیا رکاوٹ ہے ہمیں اس برکت کو ریسیو کرنے کے لیے. کیونکہ یسوع مسیح کہتا ہے میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی. وہ کثرت کی زندگی دینے آیا ہے، برکت دینے آیا ہے. کیا کبھی ہم نے کہا تھا خداوند اے میرا کام کر دے، میں تیرے لیے کراں گا؟ کیا کبھی کوئی منت مانی تھی؟ کیا ایسا کہہ کہ خدا سے کوئی جھوٹ بولا ہے پھر اسی منکر ہو گئے ہوگی کہ نہیں خداوند کو سب کچھ مل گیا ہے تو میری آپ ہی زندگی ہے، یہ تو میری اپنی محنت. ہاں جی، اگر کوئی ایسی غلطی خطا کوئی گناہ ہوا ہے تو آج موقع ہے خداوند مجھے معاف کر دے. ہم معافی مانگتے ہیں. وہ رحم اور فضل سے بھرا ہوا ہے، وہ ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو اپنی پشت پیچھے پھینک دیتا ہے، دوبارہ یاد نہیں دلاتا. وہ اتنی دور پھینک دیتا ہے جیسے پورب سے پچھم ہے، جیسے سمندر کی گہرائیاں ہیں. خداوند کا شکر کریں. کوئی بھی غور کیجئے یہ رکاوٹ ہے. خداوند اس طرح برکت دیتا ہے جس طرح نوح کے دور میں اس نے آسمان کی کھڑکیاں کھول دی، سمندر کے سوتے پھوٹ نکلے. اس طرح خدا ہمارے لیے برکت جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ شیطان اور اس کے لوگوں کو جو بدی میں تھے ان کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی. جو خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کے لیے برکت کے لیے، ان کی بلیسنگ کے لیے آسمان کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. خدا کہتا ہے کہ میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساؤں گا کہ تمہارے گھر میں جگہ نہ رہے اس برکت کو رکھنے کی. آمین. میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. مت سوچیں میں تو ان بوڑھا ہو گیا تو بھئی میں ان کی میں کوئی کام کار کراں گا تو برکت آئے. ہمارا خدا وہ خدا ہے جس نے ایک ہی رات میں اسرائیل کی جھولیوں کو سونے اور چاندی سے بھرا. جس خدا کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ معجزات کا خدا. جس خدا کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ معجزات کا خدا ہے. لکھا ہے وہ پانیوں پہ چلتا ہے، وہ طوفانوں کو روک دیتا ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. ہمارا خدا 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں پر برکت دیتا ہے، 5000 لوگوں کو سیر کر دیتا ہے، بچے ہوئے ٹکڑوں سے 12 ٹوکرے بھرتا ہے. وہی انائنٹنگ مانگے، وہی مسا مانگے، تھوڑا ہے اسی پر برکت مانگے اور اپنا بیج بوئے اور خداوند سے برکت حاصل کرے. آج خداوند یہ کہتا ہے کہ میں آسمان کھول کر، رب الافواج فرماتا ہے کہ میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساؤں گا کہ تمہارے گھروں میں جگہ نہ رہے گی اس برکت کو رکھنے کی. جگہ تھوڑی پڑ گئی. آمین. خداوند کہتا ہے چور آتا ہے چرانے اور مار ڈالنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے. میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت. آئے ہم اپنے سر پہ جھکائیں، خداوند کا شکر کریں. مریم نے کہا جو کچھ یہ تمہیں کہتا ہے وہ کرو. آج جو یسوع کہتا ہے، جو اس کا کلام کہتا ہے وہ خداوند کے لوگوں کیجئے، ہم برکت پائیں گے. اسی تے کوئی خدا کا خادم کوئی نبوتی ورڈ کہہ دے تو سمجھیں شاید مذاق ہے. بھائی ہمارا خدا ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں اس نے تو 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا.
اس کا شکر کرے. 100 سال دے بابے نو منڈا دیتا جی ابراہیم. وہ قدرت والا خدا ہے جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں. مانگے کوئی غلطی ہے خطا ہے کوئی ایسی منت مانیاں پوری نہیں کی تو معافی مانگے توبہ کریں اور برکت کو رسیو کریں. آج اس کے کلام کو رسیو کریں, برکت پر برکت حاصل کریں, اس کا شکر کریں. خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے اس کلام کی بارش کے لیے. جن میرے بھائیوں اور بہنوں نے کلام کو قبول کیا ہے, رسیو کیا ہے, خداوند آسمان کھول اور برکت دے. جو آن ایئر دیکھ رہے ہیں, جو بھی اس کلام کو رسیو کریں, خداوند وہ برکت پائے. ان کے گھروں میں جگہ نہ رہے اس برکت کو رکھنے کے لیے. میرے خداوند آسمان تیرا اچھا خزانہ برکت پر برکت, برکت پر برکت, برکت پر برکت. ہم خداوند مل کر متفق ہو کر بیٹے وقار بھولے کو تیری سلیب کے نیچے لاتے, بیٹے وقار کو یسوع کے لہو میں چھپاتے, ہر طرح کا کھلایا پلایا جادو ٹونا ابلیس کے منصوبوں کو اس کی زندگی سے یسوع کے نام میں باندھتے اور حکم دیتے ہیں ابھی اسی وقت یسوع کے نام میں چھوڑ, یسوع کے نام میں چھوڑ, یسوع کے نام میں چھوڑ. خداوند آزاد کر کیونکہ تو آزادی دینے آیا ہے, ابلیس کی بادشاہت کو ختم کرنے آیا ہے. تو وقار کو شفا دے, صحت اور زندگی دے, بحال کر کہ خداوند کو اپنے بچوں کے لیے جاب کرے, تیرے نام کو جلال دے, تیری خدمت کرے, تیری عبادت کرے. بیٹے وقار کو شفا دے. آمین آمین. تو کلام کے لیے زودہ کامیاں